کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔ لمبے قد والے ارم، پورے ملک میں ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ایک بدبخت قوم تھی۔ وہ لوگ جسمانی طور پر بہت طاقتور اور لمبے لمبے ہوتے تھے، اس لیے وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نعمتیں دی تھی، پھر بھی وہ بتوں کو پوجتے تھے اور بہت زیادہ غرور بھی کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن مجید میں 7 مقامات پر ذکر ہے اور ایک پوری سورت بھی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ ہود عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف واپس لوٹ کر آنا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے پر پوتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے لوگ عربہ کہلاتے تھے، جن میں سے ایک قبیلہ عاد بھی تھا۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے ہی بت پرستی شروع کی۔ ان کے 3 بت تھے، سمد، سمود، ہر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے چن لیا۔ وہ لوگوں کو کہتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو، لیکن وہ کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کی دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہر قوم نے اپنے نبی کو بت نہ چھوڑنے پر یہی دلیل دی ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، اور یہی بات جہالت میں گرنے کی وجہ بنتی ہے کہ انسان اپنے دماغ سے سوچنے کی بجائے اپنے باپ دادا کی پیروی کرے۔ قوم عاد نے نہ صرف حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ وہ آخرت کے آنے کو بھی عقل کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول ایک انسان کو کیوں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو بھیجا کہ انہیں درس سنا دو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے، وہ چلتے پھرتے اور آرام کرتے، تو ہم ان کے پاس فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا، کہ اگر ہم انسان ہیں تو ہمارے پاس رسول بھی انسان آئیں گے تاکہ وہ ہمارے لیے اگزامپل کریٹ کر سکیں۔ آپ دیکھیں کہ طوفان نوح کی کتنی بڑی مثال ان کے سامنے تھی، پھر بھی ان کی آنکھوں پر جہالت کی کتنی بڑی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ وہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ جب قوم اپنی ضد سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان پر عذاب نازل ہونے کی دعا کی۔ اب قوم عاد پر کس قسم کا عذاب نازل؟ پہلے تو ان کے اوپر بہت سخت قحط آیا جس سے وہ بارش کی دعا مانگنے لگے۔ پھر انہیں ایک بادل نظر آیا جس سے اب انہیں لگا کہ اب بارش ہوگی، مگر در حقیقت وہ بادل عذاب لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد اتنی تیز آندھی آئی جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے۔ ہم نے ان پر ایک منحوس دن پر آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اکھیڑ ڈالتی تھی جیسے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک چلتی رہی جس میں کوئی بھی شخص زندہ نہ رہا۔ وہ ہوا جس پر سے بھی گزرتی اس کو ریت کی طرح کر دیتی۔ سوچو کتنی خطرناک ہوا ہوگی وہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی ہی ہوائیں ہمارے سولر سسٹم کے ایک پلانٹ نیپچیون پر بھی چلتی ہے، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ اس نے قوم عاد کے مضبوط محلوں کو تباہ کر دیا۔ انہیں اپنی طاقت پر بہت غرور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا مسلط کی جو ان سے زیادہ طاقتور تھی، اور آج قوم عاد کا وہ اسٹیبلش ملک ارم ایک مت بن چکا ہے جو کہ صحراؤں میں کہیں گم۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے ایک علاقے خدر الموت میں ہے۔ تو دوستو ہمیں اس سٹوری سے بہت خاص سبق ملتا ہے کہ ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ہمیں عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ سو فرینڈز، ملتے ہیں ایک ایسی نور بھری سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔